مرزا محمد علی انجینئر نے مستدرک حاکم کی ایک روایت ہے 8038، اس کو بیان کرتے ہوئے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر بہتان بازی کی ہے، اور اس نے یہ دعویٰ کیا اس روایت کو بنیاد بنا کر کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سامنے قتل کرنے کی دھمکی دی ہے۔ ذرا مرزا محمد علی انجینئر کی بات کو ملاحظہ کیجیے۔ یہ حاکم دی روایت ہے اور مسند احمد دی۔ تو حضرت عائشہ نے کہا کہ معاویہ جو کچھ تو نے حجر ابن عدی اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ کیا، تجھے ڈر نہیں لگتا کہ میں ایک قاتل تیرے لیے مقرر کروں اور تجھے میں ایک گوریلا وار میں قتل کروا دوں؟ حضرت عائشہ نے ضرور دھمکی دی تھی حضرت معاویہ کو قتل کرنے کی، ان کے ان اعمال کی وجہ سے۔ تو حضرت معاویہ کہتے ہیں کہ میں نبی کے گھر والوں سے ایسی امید نہیں رکھتا، ان کو نصیحت کرنے ہیں اور خود۔ جی، آپ نے مرزا محمد علی انجینئر کی بات کو ملاحظہ کیا، انہوں نے مستدرک حاکم کی روایت نمبر 8038 کو بنیاد بنا کر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر بہتان بازی کی، لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ سیدہ عائشہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کرنے کی دھمکی دی ہے۔ یہ روایت مستدرک حاکم میں بھی ہے، اسی طرح یہ روایت مسند احمد کے اندر بھی موجود ہے۔ جن جن کتب حدیث میں موجود ہے، ساری کتب حدیث میں اس روایت کا مدار ایک راوی ہے، علی بن زید بن جدعان، اس راوی کے اوپر ہے، اور یہ راوی جو ہے یہ شدید ضعیف تر راوی ہے۔ ائمہ محدثین نے شدید ترین اس کے اوپر جروحات کیے ہیں، تو ان جروحات کی بنیاد کے اوپر یہ روایت جعلی ہے، ضعیف ہے، ناقابل اعتماد ہے۔ مثال کے طور پہ میرے پاس تہذیب و تہذیب ہے، جلد نمبر 3 ہے، اور اس کا صفحہ نمبر 162 163 164 کے اوپر ائمہ محدثین کی جو آراء ہیں علی بن زید بن جدعان کے بارے میں، اس کا مختصر سا خاکہ پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ ایوب بن اسحاق رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں لیس بشیء، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں ضعیف الحدیث، یہ علی بن زید بن جدعان جو ہے یہ ضعیف الحدیث ہے، یعنی حدیث کے معاملے میں یہ ضعیف راوی ہے۔ اس طرح معاویہ بن صالح فرماتے ہیں ضعیف، یہ ضعیف ہے۔ عثمان دارمی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں لیس بذالک القوی، جی یہ مضبوط راوی نہیں ہے۔ اسی طرح دیگر ائمہ محدثین اس کے بارے میں فرماتے ہیں، مثلا امام اجلی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کانا یتشیع، یہ اہل تشیع میں سے ہے، یہ شیعہ راوی ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر فرماتے ہیں ولیس بالقوی، جی یہ مضبوط راوی نہیں ہے۔ امام نسائی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ضعیف، یہ ضعیف راوی ہے۔ امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں لا احتج به لسوء حفظه، یعنی اس کے حافظے کی کمزوری کی وجہ سے ان کی روایات سے استدلال نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح ائمہ محدثین فرماتے ہیں وکانا یغلو فی التشیع، یہ غالی قسم کا شیعہ راوی ہے۔ امام حاکم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں لیس بالمتین عندہم، ائمہ محدثین کے ہاں یہ محفوظ راوی نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور جو محدث سلیمان بن حرب رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں وکانا یقلب الحدیث، یہ احادیث کے متن میں ہیر پھر کرتا تھا۔ اور آگے ایک اور راوی ہے، ایک اور محدث ہے امام یزید بن زرع رحمہ اللہ تعالی علیہ، وہ فرماتے ہیں رأیتہ ولم احمل عنہ لأنہ کان رافضیا، میں نے اس کو دیکھا لیکن میں نے اس سے کوئی روایت لی نہیں، اس کی وجہ بیان فرمائی کہ یہ رافضی قسم کا راوی نکلا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ جو اتنی شدید جروحات کا حامل ہو مرزا انجینئر، اس کی روایت کو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے بیان کر رہا ہے کہ اما عائشہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کرنے کی دھمکی دی ہے۔ مرزا انجینئر کے ٹیبل کے اوپر جو مشکات رکھی ہوئی نظر آپ کو آ رہی ہے، اسی مشکات کے اندر حافظ زبیر علی زئی صاحب، جن کو مرزا انجینئر اپنا استاد بھی مانتا ہے، ان کی کتاب میں اسی علی بن زید بن جدعان کو 28 مقامات کے اوپر اس کو ضعیف لکھا ہوا ہے۔ وہ روایات جن جن سندوں میں یہ آ رہا ہے اس کو ڈسپلے بھی کر دیا گیا ہے، آپ اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں کہ زبیر علی زئی صاحب نے 28 مقامات کے اوپر اس کو ضعیف راوی ڈکلیئر کیا ہوا ہے۔ پھر آگے
مرزا انجینئر کا ایک اور دعویٰ یہ بھی ہے کہ عالم کی ذمہ داری ہے وہ صحیح اور ضعیف کے فرق کو بتلائے. اگر کوئی عالم ضعیف اور صحیح کے فرق کو مد نظر نہیں رکھتا, عوام الناس میں اسے کلیئر نہیں کرتا, اس کو مسند حدیث پر بیٹھنے کا کوئی حق نہیں ہے. ذرا مرزا انجینئر کی یہ بات بھی ملاحظہ کیجئے. میں آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں کہ عالم نے اگر یہ بھی نہیں کرنا کہ وہ چھانٹی کر کے صحت کا خیال رکھ کے چیز بیان نہیں کر رہا, تو بھائی تجھے اس مسجد کے اوپر بٹھایا کیوں ہے؟ تیری یہ رسپانسبلٹی ہے کہ تو بتا کہ کون سی بات درست ہے کون سی بات غلط ہے. جی آپ نے مرزا محمد علی انجینئر کی یہ بات سنی تو ہم مرزا انجینئر سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے یہ فرق کیوں نہیں بتلایا؟ مسند احمد کے اندر بھی یہی راوی ہے, اسی طرح مستدرک حاکم کے اندر بھی یہی راوی ہے. تو مرزا انجینئر کے سامنے کون سا ایسے معنی تھا جس کی مسئلے کی بنیاد کے اوپر مرزا انجینئر نے اس راوی کے ضعیف ہونے کو نہیں, اس کے غالی شیعہ ہونے کو بھی بیان نہیں کیا؟ یہ رافضی قسم کا راوی تھا جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین پر طعن بھی کرتا تھا. رافضی کہتے ہی اسے ہیں جو صحابہ کے اوپر طعن کرے. مرزا محمد علی انجینئر اتنا بڑا خائن ہے. جب حضرت معاویہ کے حوالے سے بات آ گئی, حضرت عائشہ کے حوالے سے بات آ گئی, تو موضوع روایات کو بھی قبول کرنے سے اعتراض نہیں کرتا. تو مرزا انجینئر نے یہ روایت کس بنیاد کے اوپر اس کا فرق بیان نہیں کیا؟ مرزا کو کس نے اس مسند کے اوپر بٹھایا ہے؟ مرزا انجینئر ایک دعویٰ اور بھی کرتا ہے کہ علماء کرام کی, جن علماء کرام کی سوکیسوں کے اندر, ان کی الماریوں کے اندر کتابیں رکھی ہوئی ہیں اور وہ استفادہ نہیں کرتے, ان کی مثال گدھے کسی ہے. لیکن مرزا انجینئر کے سامنے جو مشکات پڑی ہوئی ہے اور مرزا انجینئر اسے استفادہ نہیں کیا, اسے معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ راوی ضعیف ہے, قابل اعتماد ہے یا نہیں ہے. تو اب مرزا انجینئر کے اس اصول کے مطابق مرزا انجینئر کو کیا کہنا چاہیے؟ کیونکہ گدھا استفادہ نہیں کر سکتا, لہذا وہ علماء جن کے شوکیسوں میں کتابیں رکھی ہوئی ہیں استفادہ نہیں کرتے, تو وہ گدھے کی مثال ہے.